علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، اگر آپ اپنے دشمنوں سے تنگ آ گئے ہیں اور دشمنوں نے آپ کو پریشان کر دیا ہے اور آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ یہ جو آپ کے دشمن ہیں ان سے جان چھڑا لیں، لیکن ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود وہ دشمنوں نے آپ کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ وہ آپ کے جانی دشمن ہیں، آپ کی اولاد کے دشمن ہیں، آپ کے کاروبار کے دشمن ہیں، آپ کے مال کے دشمن ہیں، آپ کے گھر والوں کے دشمن ہیں۔ تو یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس قدر دشمنی کرتے ہیں کہ وہ اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں اور ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی بالکل آواز سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ ان کے سامنے آپ کا نام لیا جائے تو اس قدر وہ آگ بگولے ہو جاتے ہیں کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دشمنی جو ہے یہ شروع سے لے کر آخر تک، قیامت تک، جب تک انسان ہے، یہ دشمنی، یہ جھگڑے، یہ فساد ہوتے رہیں گے۔ تو آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا، ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی بڑے سے بڑا آپ کا جو دشمن ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا پھر وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا آپ کے پاس آ کر آپ سے معافی مانگے گا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تو سامعین محترم، جو دشمن ہے اس کی دو قسم ہوتی ہیں۔ ایک دشمن تو وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ سے ناراض ہو جائے، آپ سے لڑ جائے تو سامنے آ کر وہ آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ہر طرح کا آپ کے ساتھ فساد کرتا ہے۔ اور دوسری قسم کے جو دشمن ہیں وہ ایسے ہیں کہ بظاہراً وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو ہر وقت گلے لگاتے ہیں، آپ پر مال و دولت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اندر سے اس قدر وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر اندر سے جل سڑ جاتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے دوست جو آپ کے دشمن ہیں، اب یہ دونوں ہی خطرناک ہیں۔ اب آپ نے ان کی منت بھی کر لی، آپ نے ان کو سمجھا بھی لیا، آپ نے جو دنیا کے طور و طریقے ہیں سب اختیار کر لیے، لیکن اس کے باوجود وہ دشمن آپ کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج کا وظیفہ یہ سورۃ اللہب کا وظیفہ ہے، اس کو آپ ایک دن کر لیں انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور کلام پاک کی برکت سے وہ دشمن یا تو ایڑیاں رگڑتا ہوا آپ سے معافی مانگے گا، نہیں تو وہ اپنے شر کے انجام کو پہنچ جائے گا۔ ابو لہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت میں، ابو لہب کی مذمت میں یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ وہ باز نہ آیا تو پھر اس کے ہاتھ، پاؤں، ہڈیاں سب ٹوٹی۔ اب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب پر سورۃ اللہب کو اتارا، مذمت فرمائی۔ اب اس سے فائدہ ہم بھی اٹھا سکتے ہیں کہ ایسا دشمن کہ جو کسی طریقے سے بھی آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو اس عمل کو اختیار کر کے اس دشمن سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے جائز کام کے لیے کرنا ہے، ناجائز کام کے لیے نہیں کرنا۔ اگر ناجائز کام کے لیے آپ کریں گے تو وظیفہ تبھی کام کرے گا، لیکن اس میں آپ کا نقصان ہے، یہ ظلم ہے،
آپ کی دنیا اور آخرت اور آپ کی موجودہ نسل اور آنے والی نسلیں تباہ ہونے کا ڈر ہے۔ لہذا یہ وظیفہ کرنے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ حقیقتاً وہ دشمن اتنا خطرناک ہے یا نہیں۔ اب دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ وظائف ہوتے ہیں، ان کی جو ہم شرائط بتاتے ہیں، ان شرائط پر عمل لازمی کیا کریں۔ جو ہدایات دیتے ہیں ان ہدایات پر بھی آپ عمل کیا کریں۔ انشاءاللہ یہ قرآنی وظائف ہیں، ان سے پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کا، اپنی جان کا، اپنے مال کا صدقہ دینا ہے۔ کوشش یہ کیا کریں کہ ہر روزانہ صدقہ دیا کریں، وہ 10 روپے ہوں، 20 روپے ہوں، 5 روپے ہوں، 100 روپے ہوں، جتنے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے صدقے کا اہتمام کیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ توبہ استغفار کیا کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں۔ اس وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ نماز عشاء کے بعد ہے، جب آپ سارے کام کر چکے ہوں، بالکل آپ فارغ ہوں، کوئی آپ کو ٹینشن نہ ہو، کوئی دل میں یہ بات نہیں چل رہی کہ یہ کام رہ گیا، بالکل فارغ ہو کر نماز عشاء کے بعد آپ تنہائی میں بیٹھیں اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی قسم کا کوئی شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اپنا فون بند کر دیں۔ وضو کریں، 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں۔ 2 رکعت نماز حاجات پڑھنے کے بعد آپ کے پاس 11 دانے کالی مرچ کے ہونے چاہیے۔ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اب آپ کا دشمن 1 ہے، 2 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی دشمن ہیں، تمام دشمنوں کا آپ نے مکمل تصور لینا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، تصور لے لیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 1 مرتبہ سورۃ اللہب کو پڑھیں اور 1 دانہ کالی مرچ کا اٹھائیں اور اس کو دم کر کے آپ الگ رکھ دیں۔ اسی طرح دوسری آپ جو ہے کالی مرچ کو اٹھائیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اور 1 مرتبہ سورۃ اللہب پڑھیں گے، مکمل تصور کے ساتھ آپ کے دشمنان ہیں ان کا تصور کریں گے، اور دوسری جو مرچ ہے اس کو دم کریں گے اور سائڈ پہ آپ رکھ دیں۔ اسی طرح 11 جو دانے ہیں کالی مرچ کے، آپ اس کو دم کریں اور دم کرنے کے بعد جب آپ کر لیا، اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے اصحاب کرام، ازواج مطہرات کو احسان ثواب کریں، اللہ کے حضور دعا کریں، اٹھ جائیں، اور اب جو 11 دانے آپ نے کالی مرچ کے دم کیے، آپ کسی بھی تیز آگ کے اندر ان کو جلا دیں۔ تندور کوئی جل رہا ہے اس میں جلا دیں، اگر آپ کے کچن میں کوئی چولہا جل رہا ہے اس میں جلا دیں، لیکن آگ تیز ہونی چاہیے۔ جب وہ مرچیں جل رہی ہوں تو آپ نے مکمل تصور کرنا ہے کہ یہاں پر میرے جتنے بھی دشمنان ہیں وہ جل رہے ہیں، وہ راکھ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دشمنان کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔